पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड बना लिया। इंडेक्स 62,000 की सतह उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 968 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना है निगरां हुकूमत के फैसलों से मुल्की मईशत ठीक समत में जा रही है। इसराइली फौज का जनूबी गजा में भी जमीनी ऑपरेशन, मगरबी किनारे से 60 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले में 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का अहम हमास कमांडर को शहीद करने का दावा। हजारों पनाह गुज़ीनों के ठिकाने होली फैमिली स्कूल पर भी इसराइल की बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 16,000 से बढ़ गई। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है जमीनी कार्रवाई में फिजाइया की मदद भी हासिल रहेगी। अल-कसाम ब्रिगेड ने इजरायली फौजी कैंप धमाके से उड़ा दिया। इजरायली कर्नल और मेजर समेत 5 फौजी हलाक करने का दावा। हमास तर्जुमान का कहना है शिमाली गजा में शिकस्त के बाद इजरायली फौज पसपाई पर मजबूर हुई। हमास ने बरतानिया की जानिब से फजाई निगरानी का ऐलान जंग के मुतरादिफ करार दे दिया। लबनान से हिजबुल्लाह के भी इजराइल पर रॉकेट हमले। इजरायली फौजियों समेत मुतअद्दिद जख्मी। हौसियों ने बुहीरा अहमर में 2 तिजारती जहाजों को निशाना बनाया। एक जहाज डूब गया। इजरायली फौज का कहना है निशाना बनाए गए जहाज इजराइल के नहीं हैं। लंदन की सख्त सर्दी में भी गजा में जंगबंदी के लिए एहतजाज। बारिश के बावजूद लंदन के शहरी बाहर निकले। जमामा खान की भी शिरकत। मुसलमानों के अलावा यहूदी मजहबी रहनुमा भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज में पेश। ब्रेडफर्ड में भी फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। ट्रेड यूनियन का मुजाहरा। बर्फबारी और सर्दी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने कहा हमें नस्ल कुशी की हिमायत वाले MPs नहीं चाहिए। फलस्तीनी सिफारत खाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन कहते हैं इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। 7 अक्टूबर से अब तक 6,000 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चे शहीद किए जा चुके हैं। 8,000 से ज्यादा फलस्तीनी अब भी इसराइल की जेलों में कैद। कंदकोट में कौमी शहरा करमपुर के मकाम पर ट्रक और वैन में तसादुम, 7 अफराद जहां बहक, मुतअद्दिद जख्मी। हादसा धुंध के बाइस पेश आया। ट्रक कराची से पंजाब और वैन कंदकोट से सक्खर जा रही थी। कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी क्योंकि नए सिरे से जो ट्रायल कमेंस हो रहा है उसके लिए कॉपीज आज जो है वो दी जाएंगी मुल्ज़मान। तो कितना टाइम दिया जाएगा? 7 डेज कम से कम देना होगा। सरबरा PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस के अडयाला जेल में समाअत। मुल्ज़मान को चलान की नकूल फराहम की जाएंगी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक आज की समाअत के बाद ट्रायल में 1 हफ्ते का वक्फा किया जाएगा। सरबरा PTI और शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना भी कमरे अदालत में मौजूद हैं। जहन पे एक बोझ रहता है कि हमने खामखा किसी की इज्जत उछाली है। तो ये मैं आपको बावर कराना चाहता हूँ कि नहब बदल के रहेगा। ये मेरी कलीदी जिम्मेदारी है कि हम इसको बदली करेंगे। जिसे हरासगी के कुछ थे इल्जामात, इसका भी खात्मा होगा। यकीन दिलाता हूँ नैब बदल कर रहेगा। कोई साइल नैब आएगा तो उसको वापसी पे प्रोफॉर्मा भरना होगा जिसमें लिखा जाएगा कि उनको किसने बुलाया और कितना इंतजार कराया। कोशिश कर रहे हैं मुल्जिम को रिस्पोंडेंट कहा जाए। चेयरमैन नैब नजीर अहमद का तकरीब से खिताब। कहा नैब कारोबारी हजरात को तंग नहीं करेगा, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देगा। हमने सिर्फ चोर को पकड़ना है, पूरे महल्ले को तंग नहीं करना। ये बात दुरुस्त है कि नैब सुस्त रवि का शिकार है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए मख्तस फंड्स की अदम फरहमी का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी खजाना तलब। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बजट में इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मख्तस किए गए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 10 अरब रुपए जारी हुए। बकिया रकम की फराहमी बिला जवाज तातुल का शिकार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार।
MQM پاکستان کے وفد کا الیکشن کمیشن کا دورہ. خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں 4 رکنی وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات. MQM کا وفد حلقہ بندیوں ووٹر لسٹوں پر تحفظات سے آگاہ کرے گا. عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں. سیاسی اور جذباتی بیانات سے نہیں، پالیسی اقدامات سے معیشت بحال اور عوام کو مہنگائی سے نجات ملے گی. سابق وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں متفقہ قومی معاشی منشور ہی پاکستان کو مسائل کے دلدل سے نکال سکتا ہے. معاشرے کو نفرت، گالم گلوچ کے کلچر سے پاک کرنا ہے. مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا دوسرا اجلاس جاری. مریم اورنگزیب کہتی ہیں آج راولپنڈی کے لیے موزوں امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا. پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں نواز شریف تاحیات نااہل ہیں، وزیر اعظم نہیں بنیں گے. ایک شخص کو جہاز میں بٹھا کر لایا گیا، وہ عوام میں نہیں جا سکتے. PTI رہنما بابر اعوان کہتے ہیں PTI کی حکومت گئی، جو الیکشن ہوا ہم لوگ جیتے. حکمت عملی بنا لی، الیکشن میں کس طرح ڈیل کرنا ہے، عوام کو کیسے باہر نکالنا ہے. الیکشن سے پہلے الیکشن کو متنازع بنا دیا گیا ہے. ایک پارٹی کو بڑی اہمیت اور وزیراعظم والا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کی تنزیہ وار کہا ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کو ہوش آ جائے اور وہ شفاف انتخابات کرائے. نگراں حکومت اپنی میعاد میں ایک دن کی توسیع نہیں چاہتی. نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں الیکشن شفاف ہوں گے. اس ریس میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں. لگتا ہے ہر جماعت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسے کھیلنے دیا جائے، باقی سب پیچھے رہیں. نگراں وزیر نے PTI پارٹی الیکشن چٹ منگنی پٹ بیاہ قرار دیا. بولے نگراں حکومت پر تو سب تنقید کرتے ہیں، پہلی بار دیکھا نگراں چیئرمین بن گیا. نگراں وزراعلی پنجاب کے مختلف اسپتالوں کے دورے. گورنمنٹ عبد الرحیم میموریل اسپتال میں تیمارداروں نے شکایات کے انباء لگا دیے. محسن نقوی کا باہر سے ادویات خریدنے والے مریضوں کے لواحقین کو پیسے واپس کرنے کا حکم. کہا مفت ادویات کی فراہمی کو کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. نگراں وزراعلی پنجاب نے کوٹ خواجہ سعید ٹیچنگ اسپتال کا بھی دورہ کیا. اسپتال کی حالت زار دیکھ کر برہم ہو گئے. MS کو فوری تبدیل کرنے کا حکم دیا. امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آج سے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گی. افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ 7 سے 9 دسمبر تک دورہ کریں گے. پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری الزبتھ ہارس نے 9 سے 12 دسمبر پاکستان کا دورہ کریں گی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اور امریکہ کئی معاملات پر مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ دورے امریکہ کے ساتھ افغان صورتحال سمیت متعدد مسائل پر مذاکرات کا حصہ ہیں. امریکی عہدیداروں کے یہ دورے صرف افغان صورتحال تک محدود نہیں. لاہور کے علاقے ڈیفینس میں کار کی ٹکر سے 6 افراد کی موت کا کیس. ملزم افنان کے والد شفقت کی عبوری ضمانت میں 8 دسمبر تک توسیع کر دی گئی. عدالت نے آئندہ سماعت پر فریقین کے وکلاء کو حتمی دلائل کے لیے طلب کر لیا. نومبر کی شام کو مجھے کچھ اغوا کاروں نے اغوا کیا. اس کے بعد میرے گھر والوں نے تاوان کی رقم ان کو فراہم کی، جس کے بعد انہوں نے اگلی صبح مجھے 6 بجے موٹر وے پہ چھوڑ دیا. کراچی پولیس کے اہلکار ڈکیتی کے بعد اغوا کی وارداتوں میں بھی ملوث نکلے. ملیر میں شہری کے اغوا اور تاوان وصول کرنے کے الزام پر 2 اہلکار اور ساتھی گرفتار. 3 ملزمان کی تلاش جاری. CTD کے کراچی کے علاقے سچل میں کارروائی. 3 شہروں میں کار لفٹنگ کرنے والا 5 رکنی گروہ گرفتار کر لیا گیا. انچارج CTD کے مطابق منظمان سے چوری شدہ کار برآمد. لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست. بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کا دوسرا اور کراچی کا تیسرا نمبر.
لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 412, نئی دہلی کا 343 اور کراچی کا 209 ریکارڈ کیا گیا. پاکستان سے پولیو کے خاتمے کا پختہ عزم کر رکھا ہے. نگراں وفاقی وزیر صحت کا دبئی COP28 میں پولیو کے حوالے سے تقریب سے خطاب. ندیم جان نے کہا پولیو کے خاتمے کے لیے ہماری حکمت عملی 4 ستونوں پر کھڑی ہے. پہلا ستون تمام سٹیک ہولڈر سے مربوط اشتراک، دوسرا انضمام، تیسرا جدت اور چوتھا سرمایہ کاری سے متعلق عمل درآمد ہے. امریکی جیل میں قید عافیہ صدیقی سے ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات. گزشتہ روز ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اپنی بہن سے ملاقات کے لیے جیل کے باہر موجود رہی، لیکن امریکی جیل حکام کی ٹال مٹول کے باعث ملاقات نہیں ہو پائی تھی. نیو یارک میں نامعلوم شخص نے چاقو سے حملہ کر کے 4 شہریوں کو قتل کر دیا. مرنے والوں میں 2 بچے بھی شامل، 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی. پولیس کی جوابی کارروائی میں 38 سالہ حملہ آور مارا گیا. پاکستان کا آسٹریلیا میں دوسرا پریکٹس سیشن. کھلاڑیوں نے جم کر بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی. قومی وکٹ کیپر بیٹر سرفراز احمد کہتے ہیں ٹیم میں فاسٹ بالر شامل ہیں جو نسیم شاہ کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں. کوشش کریں گے آسٹریلیا کو ٹف ٹائم دیں. نیشنل T20 میں سپر 8 مقابلے ایبٹ آباد نے پاٹا، راولپنڈی نے سیالکوٹ کو شکست دے دی. لاہور بلیوز نے پشاور، کراچی وائٹس نے لاہور وائٹس کو ہرا دیا. نیشنل اسٹیڈیم میں ہونے والے میچ دیکھیے ARY زیب پر براہ راست. ایکشن سے بھرپور ابوظہبی T10 لیگ. گزشتہ روز سیمپ آرمی، بنگلہ ٹائیگرز اور دکن گلیڈیٹرز نے اپنے میچز جیت لیے. لیگ کے سنسنی خیز میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. لوگ اصل میں ہندوستان میں راکھی ہاتھ پہ باندھتے ہیں. گلزار صاحب نے گلے میں باندھ لی تھی. اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی آ گئی. قسم ہے آدم و حوا کی پہلی آشنائی کی، میرے ہمراہ تم ہوتی تو میں تسموں سے دنیا باندھ دیتا. آرٹس کونسل کراچی میں عالمی اردو کانفرنس. علم و ادب، تہذیب اور ثقافت اور فنون لطیفہ کی رعنائیاں سمیٹیں ختم ہو گئی. آخری روز انور مقصود، بشرا انصاری، مستنصر حسین تارڑ اور دیگر کے سیشنز ہوئے. اور دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں جاری. چلی کے دارالحکومت سینٹیاگو میں مکی ماؤس پریڈ. بچوں کے پسندیدہ کارٹونز کیریکٹرز نے میلہ لگا لیا.